ہمارے خدا کی سنسی کی انجیل مطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا کی سنسی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 35ویں سے 40ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور میرے باپ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک جو بیٹے کو دیکھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم تمام دنیا کے ساتھ مل کر ایک بڑے عظیم دن کو مناتے ہیں۔ وہ دن یہ ہے کہ یوم حقوق دانش۔ حقوق کہتے ہیں حق کو، اور دانش کہتے ہیں عقل کو۔ آج پوری دنیا میں ایسے دن کو منایا جا رہا ہے جس میں اگر کسی کے پاس عقل ہے، دانائی ہے، دانش ہے، تو اسے حق ہے کہ وہ اس کا کیا کرے، استعمال کرے۔ میں نے میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو جانا ہے، جا کر نہیں، میڈیا کے ذریعے سے میں نے اس بات کو جانا ہے، کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسے چھوٹا ہی رہنے دو، یہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسے چھوٹا ہی رہنے دو۔ لیکن وہاں پر اس ملک میں یا اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر میں نے اس بات کو جانا اور پہچانا ہے کہ جہاں پر ٹیلنٹ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس بچے کا تعلق مسیحی ایمانداروں سے ہے۔ جس بچے کو انہوں نے جھونپڑی سے اٹھا کر محل میں بٹھا دیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر وہ دانش مندی ہے، وہ عقل مندی ہے۔ ٹیلنٹ، دانش، یہاں عقل کا ہونا ایک ہی بات ہے۔ شاگردوں کے پاس پڑھائی نہیں تھی، لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ یہ تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پہچان چکے تھے، اس لیے انہوں نے سارا کچھ ترک کر دیا اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت خدا کا بندہ مقدس لوکا رسولوں کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ وہ جگہ بجگہ جا کر کلام کی بشارت دیتے رہے۔ کون؟ رسولوں نے جو کچھ سنا وہ جا کر جگہ بجگہ اس بات کا پرچار کرتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ جسے تم نے کاٹ پر لٹکایا تھا وہ مردوں میں سے کیا ہوا ہے، جی اٹھا ہے۔ اور کیا ہوا ہے کہ آج انہیں منع کیا جا رہا ہے، اور جو شاول ہے، شاول انہیں پکڑ کر گسیٹ کر کیا کر رہا ہے، انہیں قید خانہ میں ڈال رہا ہے۔ لیکن وہ اس بات سے باز نہیں آ رہے جو خدا نے ان کے اندر ٹیلنٹ رکھا تھا۔ وہ ٹیلنٹ کون سا تھا؟ دلیری کا۔ وہ ٹیلنٹ کون سا تھا؟ وہ دانش کون سی تھی؟ وہ عقل مندی کون سی تھی؟ کہ جو خدا نے ان کے اوپر اپنے جو ظہور کو منکشف کیا تھا، وہ جگہ بجگہ اس بات کا اعلان کرتے جا رہے تھے کہ میرا مسیحا، ہمارا مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح یہ بات فرماتے ہیں، کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں آیا یا اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے۔ بھائی یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ مجھے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اس لیے آنا پڑا ہے کہ میں نے باپ کی مرضی کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بھی بات کہی تھی زیتون کے پہاڑ پر جا کر کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خدا نے یہ بات کہی تھی، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ آج یسوع مسیح یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں زمین پر اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، بلکہ کس کی مرضی پر؟ باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے اور آپ کو بھی خدا نے کچھ کام سونپ کر بھیجا ہے، کچھ کام دے کر بھیجا ہے۔ باپ نے بیٹے کو بھیجا تھا اس لیے کہ وہ ہمارے لیے جان دے۔ مجھے اور آپ کو بھی بھیجا گیا ہے، مجھے اور آپ کو ایک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟
وہ کام ہے حمد و ثنا کا۔ آپ جو کر رہے ہیں 20 وقت صبح سویر اٹھ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر نیند کو برباد کر کے آپ خدا کے گھر میں آ گئے ہیں، تو آپ وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری کیا کرے، حمد کرے، میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ تو آج آپ بھی اسی مرضی کو بجا لا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو آئیں ہم خدا سے یہ قربت اور برکت مانگے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جس مرضی کے لیے تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، میں اس مرضی پر چل کر تیرے نام کو جلا دے سکوں۔ حالانکہ خدا نے انسان کو اس لیے زمین پر بھیجا ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرے، عبادت کرے، لیکن خدا اس بات کو خدا کے لوگ اس بات کو زیادہ مان رہے ہیں جو خدا نے سزا کے طور پر انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ خدا نے آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا نا تو انہیں سزائیں دی تھی۔ آدم سے کہا تھا کہ تو اپنے خون اور پسینے کی کیا کرے گا، کمائی کھائے گا، روزی کھائے گا، اور اما حوا کے بعد کہی تھی تو درد ذہ سے کیا کرے گی، اولاد کرے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر خدا نے شیطان سے یہ بات کہی تھی کہ تو کیا کرے گا، ساری عمر خاک چاٹے گا۔ آج بھی شیطان ہیں اسی صورت میں، وہ خاک چاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کا نہ آگا نہ پیچھا، نہ ان کے آگے نہ کچھ پیچھے ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے شیطانی کاموں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس ایڑی کے ذریعے سے کچھ لے جاتی ہیں جو خدا کی ایڑی کہلاتی ہے۔ اور وہ کون ہے، وہ شیطان کی صورت میں انہیں کہا گیا کہ ساری عمر کیا کرے گا، خاک چاٹے گا۔ آج دنیا داری میں جس بات کے لیے خدا نے دنیا داری میں انسان کو بھیجا ہے، وہ لوگ بات کم کر رہے ہیں، لیکن وہ باتیں جو خدا نے سزا کے طور پر انہیں دی تھی وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ کس طرح کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا ہے، محنت کرتا، اسے نہیں پتا کہ میں نے خدا کی عبادت ایک وقت میں بھی عبادت کر لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں۔ میں نے ایسے اپنی زندگی میں بھائیوں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ سال ہو جاتے ہیں خدا کے گھر میں آتے ہی ہیں۔ آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے درس دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا نے مجھے دیے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائیں، وہ مجھ سے چلے جائیں، مجھ سے چھوٹ جائیں، مجھ سے دستبردار ہو جائیں۔ کیونکہ اگر کسی نے کسی کے لیے جان دے دی ہو تو بھائی جس کے لیے جان دی گئی ہے اسے نہیں چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اسے ہمیشہ کیا کرے، یاد رکھے۔ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے، تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ چپکے رہیں، اس کی قربت کو حاصل کرتے رہیں، اور خدا کے نام کو جلا دیتے رہیں۔ مسیح ہمارے غلام کے وسیلہ سے آمین۔